حیثیت کے خلاف کر رہی ہے. اور یہ حکم جو دیا گیا ہے یہ حکم میری خواہش کے خلاف تو نہیں ہے. جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ حکم خواہش کے خلاف آ رہا ہے یا میری حیثیت کے خلاف آ رہا ہے یا میرے حالات کے خلاف آ رہا ہے یا حکم میرے ماحول کے خلاف آ رہا ہے یا حکم میرے اپنے جذبے کے خلاف آ رہا ہے، وہاں یہ اس حکم کا انکار کرتے بہت ضروری بات ہے. وہاں یہ حکم کا انکار کرتے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی حکم دیے کہ جب تم نے حال کے عمل کا انکار کر دیا تو اب تمہیں کوئی اگلا حکم نہیں دیا جائے گا. حکم دیا تم ضائع کر دی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ایسے کام کا حکم دیں جس کے کرنے کی اس پہ طاقت نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اللہ ظالم یہ بہت عام بات ہے. یہ تو میری اور آپ کی غلطی ہے کہ میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا. ورنہ خدا کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی حکم ایسا دے جس حکم کے پورا کرنے کی اس میں استطاعت نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا کر سکتے اتنا کیجیے. کیا تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. یہ تو خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں. میں آپ سے صاف کر مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے میں کون سا کام کروں کون سا نہ کروں. یہ حکم کا دین یہ خواہش کا دین. خواہش کا دین خواہشات پیدا کرے گا اور حکم کا دین یہ تو خواہش کو توڑ دے گا. خواہش کو توڑ دے گا. اس لیے سب سے زیادہ خواہش کو توڑنے والا عمل روزہ ہے. لیکن کہا گیا فإنك مهما أعطيت بطنك سؤاله وفرجك نادى منتهى أجمع کہ اگر تیرا کام رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ یہ برائی کی انتہا کو پہنچ جائے. إنك مهما تعطي بطنك سؤاله وفرجك نادى منتهى أجمع اگر تیرا کام یہ رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ برائی کی انتہا کو فرمایا کہ روزہ یہ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدن میں ذوق پیدا کرے گا، حالانکہ اغیار بھی اس بات کے قائل ہیں کہ روزے سے زیادہ بدن کی صحت کا اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ غیر مسلم کہتا ہے. غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی قوت کا اور روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا کوئی ذریعہ نہیں. جبکہ اس کا حقدار مسلمان تھا وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کو عبادت کے لیے بنایا ہے تو اس سے جتنا اس بدن کو جتنا عبادت کے لیے تھکایا جائے گا اس میں اس کی قوت پیدا ہوگی. لیکن غیر مسلم یہ کہتا ہے اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پر دیکھیں غیر مسلم کے پاس سوائے مشاہدات اور ظاہر نظام کے اس بات کچھ نہیں ہے. وہ غیب کو جانتے ہی نہیں ہے. وہ غیب کو جانتے ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا اور ذریعہ نہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم میں جسمانی قوت یا انسان کے جسم میں عبادات کی قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ خواہش کو کچلنے سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ جہالت اور حماقت ہے یہ سوچنا کہ اگر خواہش پوری ہوگی تو جسم کو قوت حاصل ہوگی، حالانکہ خواہشات بدن کو کمزور کر دیتی ہیں.
انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا یہ مشقت کا عادی ہوگا اتنا مضبوط ہوگا. آپ دیکھیں مالداروں کو اور عہدے داروں کی بیماریوں کو دیکھیے اور مزدور کی صحت کو دیکھیے. مزدور کی صحت کو دیکھیے، مزدور کی صحت کو دیکھیے اور مالداروں کی بیماریوں کو دیکھیے. کہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت پسند بنایا ہے. انسان کو مشقت پسند بنایا ہے. جتنا یہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا اتنے اس کے جسم کو قوت حاصل ہوگی، اور جتنا یہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا اس کا جسم وہ عبادت کے لیے پہلے کمزور ہو جائے گا. جو جس محنت سے اور قوت کے ساتھ آدمی دنیا کے کام کرتا ہے اس کے لیے نماز اس سے زیادہ کہیں بھاری ہے، اور روزہ اس کے لیے بھاری ہے، کیونکہ اس نے اپنے بدن کو خواہش کا عادی بنا کر عبادت کے قابل نہیں چھوڑا. ورنہ بدن بنا تھا عبادت کے لیے، بدن بنا تھا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بدن ہم نے بنایا تھا عبادت کے لیے. تم نے بدن کی خواہشات کو پورا کر کے اب اس بدن کو عبادت کے قابل چھوڑا نہیں. ورنہ یہ غیر مسلم کا مشاہدہ اس کا تجربہ ہے کہ روزے سے زیادہ بدن کو قوت دینے والا اور کوئی دنیا نہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بہترین چیز اگر جسم کے لیے ہے اسلام میں تو وہ روزہ ہے. کیا ہے؟ تو جب ایک غیر مسلم کا کہنا یہ ہے کہ بدنی قوت روزے میں ہے تو پھر اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر روزے سے آدمی کو عبادت میں کتنی قوت ملنی چاہیے اور کتنی مزید ملنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم لاتے ہیں، بندہ یہ دیکھتا ہے اس حکم سے میری خواہش پر کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اگر خواہش کی ضرورت پڑے گی تو یہ حکم کا انکار کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس بننے کا سبب یہ ہے کہ اس نے حال کے عمل کو ضائع کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم آدم کو سجدہ کرنے کا اس حکم کو اپنی حیثیت سے ملا کر دیکھا. ایسا آپ کو عرض کر رہا ہوں وہاں کی مثال ہے یہ مثال ہے کہ آدمی روزے کو نماز کو یہ تو کہتا ہوں تو فرائض ہیں، یہ تو فرائض ہیں. صرف دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت، دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدے سے انکار کرنے کی ہے، جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی حیثیت ہے، اللہ کی قسم وہی حیثیت شریعت میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کی. میں بہت اہم بات کہی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو حیثیت اسلام میں ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے اس امر کا انکار کرنے کی ہے کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں. آپ مجھے کوئی حکم دیجیے میں تیار ہوں. میں تو سارے فرشتوں کے درمیان عبادت میں سب سے آگے تھا، لیکن آپ مجھے وہ حکم دیجیے جو حکم میری حیثیت کے مطابق ہو، کیونکہ اس کے اندر اب تک کی عبادت سے حیثیت بنی ہے نا. کیا بنی ہے؟ آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں اچھی عبادت کروں اور اچھی قربانی دوں اور خوب سے روزے رکھوں اور جس سے میرے اندر یہ عجب پیدا ہو کہ میں تم سب سے بڑھ کر عمل کر رہا ہوں، تو اس عجب پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم لے آئیں گے کہ میں اس سوچ کے انکار کر دوں گا کہ میں تو اس سے زیادہ اچھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا کام کیا ہے میری حیثیت.
آسان بات ہے. تو میں نے عرض کیا جو حیثیت اس حکم کی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان کے لیے بالکل وہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا، اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا. روایت میں ما منعہ الا الکبر، اس نے تکبر سے انکار کیا اور یہ کہہ دیا انکار میں ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا. ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ، بلکہ ابلیس نے بھی کوئی وجہ پیش کی ہے عمل نہ کرنے کی. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، ہم بھی کسی حکم سے انکار کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرتے ہیں. لیکن اصل میں قانون یہ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. اصل میں ماحول یہ ہے، اس ماحول میں ہم یہ نہیں کر سکتے. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اصل میں ہمارے گھر کا مزاج ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے والد صاحب بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. ایک نہیں، میں کہتا ہوں سینکڑوں آزاد ہیں مسلمانوں کے پاس اللہ کے رسول کے امر کا انکار کرنے کے لیے سینکڑوں آزاد ہیں. اور ہر ایک آدمی بات کو یاد رکھے کہ اگر وہ ماحول کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی امر کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ لے کہ کسی ایک چھوٹے عمل کا انکار کرنا آدمی کو بڑے عمل سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حرام نہیں، تو دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں. آپ نے فرمایا اس بائیں ہاتھ سے کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کیا، اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، میں تو معذوری میں کھا رہا ہوں بائیں سے کیونکہ دائیں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے. اس حدیث سے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی عذر پیش کر رہا ہے شریعت کی کسی بھی حکم کے بارے میں اس کی مثال دے چکا ہوں، سب سے اونچی مثال کہ اللہ کا براہ راست حکم آدم کو سجدہ کرنے کا ابلیس کے لیے یہ ایک حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ایک آدمی کو، ایک فرد کو کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہاں ابلیس کی کمر آئندہ کے لیے پوری زندگی سجدہ کرنے سے اڑ گئی ہے، اینٹ گئی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا. یہاں اس روایت میں ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا، دائیں ہاتھ، اور کبھی کسی کام کا نہیں رہا. روایت میں ہے اس کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کو منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں. آپ نے بدعا نہیں پڑھا، آپ نے بدعا دی، آپ نے روزے پیش کر دیے سوچ کر انہیں کیا معلوم میں سچ کر رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. صاحب چلیے کہ جی میں کیا کروں، آپ کا حکم پورا کر دیتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا دائیں ہاتھ نہیں. میں بہت آسان مثال کر رہا ہوں میں، اور آپ غور کریں اس پر. یہاں تک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی کام کے لیے کہا جائے یا کسی غلط کام پر اس کو ٹوکا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ نہیں آپ اپنی فکر کریں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ، سب سے بڑا کبیرہ تمام کبائر میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، غیبت ہے، سارے کبائر. ان تمام کبائر میں ان سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی ٹوکنے والے سے یہ کہہ دیں کہ اپنا فکر کرو. آپ کسی کو ٹوکے کسی بات پر اور وہ جواب میں یہ کہہ دیں کہ اپنا فکر کرو جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام کبائر میں سب سے بڑا گناہ، تمام
غیر دین سب سے بڑا گناہ ہے. کسی ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُمْ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر اس کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ تکبر سے یہ کہتا ہے میری کیا آپ اصلاح کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کیجیے. فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام جو آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف، جس کی میں نے آپ کو مثال دی. جسم تقاضا کرے گا کھانے کا، روزہ کہے گا کہ نہیں کھانا. جسم تقاضا کرے گا خواہش کا، حلال بیوی ہے آپ کی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نے فرمایا کہ بیوی سے صحبت کرنے پر اجر ملے گا. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، اجر تو نماز پر ملے، تلاوت پر ملے، ذکر پر ملے، اللہ کے راستے کے جہاد پر ملے، عمرہ طواف پر، حج پر اجر ملے، ایک آدمی اپنی بدن کی خواہش پوری کرے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں. اگر اس نے شرمگاہ کو حرام راستے میں استعمال کیا ہوتا تو کیا گناہ ملتا نہ ملتا؟ اس طرح اپنی شرمگاہ کو حلال راستے میں استعمال کرنے پر اس کو اجر ملے گا. فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ شرمگاہ کے استعمال سے اجر ملے گا، اگر تم نے ہاتھ سے جو لقمہ دو گے اس طرح بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اور کیجیے، اگر انسان یہی خواہش روزے پوری کرے حرام، یہی خواہش اگر روزے پوری کرے تو حرام ہے. کیوں کہ حال کا امر یہ ہے کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا ہے. اس لیے بات صاف ہے کہ اسلام کا، شریعت کا مدار عقل پر جذبے پر نہیں ہے. عقل پر جذبے پر، عقل اور جذبے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ نہ عقل پر مدار ہے شریعت کا، نہ نقل پر ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں بھی ایسا کر لیں، ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں، یہ ایسا کرتے نہیں ہم بھی ایسا کر لیں. یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں، لیکن ہم روزہ رکھیں گے ان کی طرح نہیں رکھیں گے. ہم روزہ رکھیں مگر ان کی طرح نہیں رکھیں گے. آپ نے فرمایا روزہ رکھو عاشورہ کا، لیکن 2 روزے رکھنا تاکہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو، تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ. اگر تم نے 1 روزہ رکھا تو روزہ تو ہوگا ان کے مشابہ ہو جائے گا اور ہمیں روزے میں کی مخالفت ہے. آپ سوچیے تو صحیح، جب روزہ جیسی عبادت جس کو حدیث نے صبر کہا ہے اور اس کا بدلہ جنت کہا ہے، جب اس روزے جیسے عمل میں وہ عبادت ہے جس میں اتنی رنگین اتنا اوقات جیسے بات ہے آپ پورے سال معاملات کا عادی ہو جاتا ہے. معاملات عادی مثال اور ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس سے غیبت نہ کرنے کی وجہ سے، غیبت نہ کرنے کی وجہ سے یا غیبت کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اس کو بھوکے آدمی سے بھی زیادہ تقاضا غیبت کا ہوتا ہے.
کا اس کا بدن عادی ہو جائے گا. اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اپنا نشہ نہ ملے تو پاگل ہوتے ہیں. جو لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اگر موقع پر بیڑی سگریٹ نہ ملے تو وہ بندہ پیتا ہے. جو پانی کے عادی ہیں آپ کو تو وہ چیزیں ہیں جس کی عادت انسان کا ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کے بدن میں اس کا تقاضا نہیں رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو بنایا ہے کہ اس کی دوسری چیز کا ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، حکیم صاحب باقی صاحب نے عرض کیے آپ کے لیے حضرت فرمایا حکیم صاحب ہمارا تو یقین یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پہلے ہی حرام کر یہ آگے چلو آگے آگے جتنی بڑی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پہلے حرام آگے بڑھو میں آگے خالی بیان کر رہا تھا کہ ہم پورے سال بعد ایسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، شراب ان کا لیے ایک دوا اور ایک لازمی چیز بن جاتی ہے. اگر وہ اس کی کمائی کریں گے ان کی بیمار ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو اس گناہ کا عادی کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح لوگ جب عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے تو یہ غیبت کی عادت روزے میں واقع ہے. روزے کو بالکل یقینی طور پر ختم اور فاسد کر دیتی ہے. حدیث نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا روزہ ایک پاپا بن کر رہ جاتا ہے. ایسا آدمی کا روزہ پاپا بن کر رہ جاتا ہے. اسی لیے وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ ہر سال ہم ماہ مبارک رمضان کو گزارتے ہیں لیکن پورے سال بھر اس مہینے کا کوئی اثر نہیں. ایک سیزن ہے گویا جو آگ کی طرح گیا، سردی آ گئی، سردی سے بچنے کا کام کر لیا، سردی گزر گئی. موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اللہ سے معاف فرمائے کچھ حالت ایسی نظر آ رہی ہے کہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک موسم ہے جو آگے گزر جائے گا. کہ 11 مہینے جس طرح گزارنا چاہتے ہو اس طرح رمضان کا بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں، بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت کا پورے سال میں 8 دن ہوتا. وہ ایسی چیز بناتے ہیں یا ایسی چیز بیچتے ہیں کہ وہ جس چیز کے بکنے کا خریدنے کا صرف 2 مہینے کا وقت ہے. اس میں اگر کام ہو گیا 8-10 مہینے ہمارا ہوگا. ایسی چیزیں ہیں جو اس موسم میں بکتی ہیں. ان دنوں میں ان کو فرصت نہیں ہوتی سب ملانے کی، انہیں فرصت نہیں ہوتی کہ بچوں کے ساتھ آنا جانے. یہ دن رات میں لگے رہتے ہیں کہ صرف یہ 2 مہینے ہیں، اس میں بھی ناکام ہو گیا باقی سب میرے مقام. میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو عبادت اور دعوت کا ایسا موسم بنایا ہے کہ جس میں محنت کر لیں وہ 11 مہینے کاٹ سے گزارے گا. جو تاجر ان 2 مہینوں میں اپنا مال دے دیتے ہیں بنا لیتے ہیں، وہ 10 مہینے کاٹ سے لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پورے 10 مہینے پورے سال اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے پاس
نہیں آتا لیکن طرح اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے مواقع اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل کتاب کو اہل توریت کو کہ وہ فجر سے لے کر ظہر تک توریت پر گئے اور عاجز آ گئے اس پر عمل بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک قرارت دی. فرمایا اہل انجیل سے انہوں نے زور سے عصر تک پڑھا اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وہ تھک گئے عاجز آ گئے. اللہ نے ایک قرارت دی. خیر مغرب مسجد کے درمیان کا تھوڑا سا اثر مغرب کے درمیان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ نے اس امت کو دو قرات ہم نے تو فجر سے ظہر تک پڑھا اور اتنا لمبا وقت ہم نے عمل کیا. عمل کر رہے ہیں پھر مدت ہے مغرب کے مقابلے نہیں کر دیا. ہم نے تو اتنا لمبا وقت عمل کیا ہمیں ایک قرات ملا پھر تھوڑی دیر عمل کیا تو آپ نے اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے میں اس کو جتنا چاہوں یہ میرا فضل ہے جتنا چاہوں. میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اس امت کو ہے کہ واقعی کیوں ملے اس امتوں کی عمر 1000 سال 2000 سال 1500 سال اور سمجھ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محل کیوں بناتے وجہ یہ تھی کہ عمریں اتنی لمبی تھی کہ اگر وہ عام گھر بناتے تو ایک آدمی کی اپنی زندگی کے پورا ہونے تک اس کو کئی مرتبہ گھر لانا پڑتا تھا. ساری باتیں کہ آدمی اگر مکان بنائے گا اور 2000 سال کی عمر ہے تو 2000 سال مکان بنتے رہے ان کے پہاڑوں کو تلاش کر گھر بنانے کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اس کو کئی مرتبہ مکان بنانا پڑتا ہے. مکان بناؤ کہ تم 2000 سال کی عمر لے کر بھی تمہارا خیال ہے تم ہمیشہ رہو گے. چل رہا تھا کہ اتنی لمبی عمر کی جسمانی قوت اور طاقت اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن میں کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی. آپ کا بھی سوال ہو گیا کہ میری عمر کی عمر 7 سال 10 سال 8 سال اور امت کا دور کے مقابلے میں جسمانی قوت کی کم ہے اور زندگی کا وقت کم ہے. تو پھر قیامت میں جو مقابلہ ہوگا اعمال کا تو میری امت کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوگی. یہ تو آیتیں اڑیں گے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نہیں ہم آپ کی امت کو خیر کے مواقع سے دے دیں گے. لیکن مسلمانی خیر کے مواقع کو ضائع کیا ہے اور اس لیے ضائع کیا ہے کہ اس کو بظاہر جہنمی کی وجہ سے اس اجر کا دھیان نہیں ہے جو ہمیں پر اجر کرنا ہے. یہ اس سے خیر مواقع کو ضائع کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک رمضان اس طرح گزر جاتا ہے جو
چار معلوم ہونے چاہیے. زمین پر محنت اس وقت کرتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی کو پوری کرنے زمین کو تیار کرتا ہے. پانی سے پہلے میں کہتا ہوں شاید شعبان کے روزہ کا مقصد کہ اپنے جسم کو اور اپنی زمین کو تیار کر لو برکت اور رحمت کے آنے سے پہلے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین تیار نہ ہو اور پانی کا فکر نہیں جائے. کاشتکار پوری محنت کر کے تیار کر دیتا ہے. ابھی جو رحمت آئے گی اس رحمت کے لیے زمین کھول کے رکھنا ہے. اس پیسوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ نوافل سے کے روزوں سے دل کو کھولا جائے شہر محمد لینے کے لیے. رمضان کا مہینہ یہ تو اصل کاشت کا مہینہ ہے. واقع کاشت کا رمضان کا مہینہ کاشت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کاشت کا خیر کے مواقع لوگ ضائع کر دیتے ہیں جن میں احتساب اور جن کی بھی آج کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم لا کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ اس حکم پر ملتا ہے. سارے فرائض اور احکام کا اصل مقصد حال کے عمل کو پورا کرنا تھا اور حال کے عمل کے پورا کرنے سے تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ پیدا کرو کہ یہ تو تقویٰ پیدا کرنے کا عمل ہے روزہ. اگر روزے میں تقویٰ نہیں ہے تو اس روزے میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. یہ خاص مناسبت ہے بھارت کو اپنی نفس کو چلنے کے لیے اور اپنے جسم کو عبادت عالی بنانے کے لیے یہ خاص موقع ہے. یہ موقع گزر گیا. سمجھنے کی اس کا رمضان کا مہینہ حضرت کو گزرے گا اس کا پورا سال کئی بات نہیں ہے. یہ مہینہ جسم کے تقاضوں کو گزرنے کی کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے آئین کی محبت اور معلوم چاہت کی محبت اور رمضان کے مہینے کو انفاق کا مہینہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ اس طرح خواہشات کے گزرنے کے لیے رمضان میں روزہ دیا گیا ہے. اس طرح مال کی محبت کو گزرنے کے لیے اور مال کی محبت نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ انفاق کرتا ہے. رمضان میں مال سے خرچ کرو کیونکہ پورے 11 مہینے مال کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے دیا جائے اس کے لیے رمضان کا اگر آدمی رمضان کے مہینے میں مال سے ملے گا تو آپ غلط کر دیجیے کہ جس نے انفاق کے مہینے میں انفاق نہیں کیا وہ باقی 11 مہینے میں انفاق کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ تیز آندھیاں جتنا تیز چلتی ہیں لیکن جلدی گزرتی ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس مال آ کے کو کرتے جاتے ہیں. آپ کی صحابت اور آپ کا معاصر کرنا تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تاکہ اس دوسری بیماری کو مال کی محبت بیماری ہے اس مال کی محبت کو رمضان کے انفاق کے ذریعے سے ختم کیا. رمضان انفاق کے ذریعے
لیکن عجیب بات یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومن کی رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیونکہ بھائی رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اگر رمضان کے علاوہ ہم دو کھانا کھاتے ہیں تو رمضان میں 5 ہونے چاہیے کیونکہ رمضان کو مہینہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے. موقع ہے عادت ہے اس کا سنت سے شریف مومن کے رزق کے بڑھنے کی خدا کی قسم یہ مطلب کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ اس کے کھانے بڑھا دیے جائیں. کہ رمضان میں اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے اس کا مطلب آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رمضان کے مہینے رمضان کے علاوہ 2 کھانوں پر رمضان کے علاوہ 2 کھانے کو گزارا کیا ہے اگر تم رمضان میں 1 کھانے کو گزارا کر دو اور دوسرا کھانا دوسرے کو کھلا دو تو تمہارے پورے سال کی رزق میں برکت آ جائے گی. یہ مطلب تھا اس کا ان سارے موقع سے جہالت سے یہ سمجھے کہ بھائی رمضان میں کھانے زیادہ ہونے چاہیے. اور بعض لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے اگر دسترخوان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھو رمضان کے علاوہ سے نعمت ہوتی ہے یہ حماقت ہے جہالت ہے یا آپ کی خواہش نفس ہے جن سے آپ کچھ ہو رہے ہیں یہ بہت ہونے والا آپ کھانے بنائے خوب اور یہ کہ حدیث کو پڑھیں کہ مومن رزق بڑھا دیا جاتا ہے دیکھا رمضان کا بھی کھانے ہوتے ہیں رمضان میں لیکن بالکل غلط سوچ ہے یہ مفہوم ہی نہیں ہے حدیث کا. سن رہے ہیں کیا کہہ رہا آپ نے غلط سوچا ہے آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے. کلمہ ہونی تھی کیا بولا جائے جو مسلمان تھے رمضان کے علاوہ اسراف پر اس کے مال کے روکنے کا روزانہ فرشتہ بدعا کرتا ہے آسمان سے. کہتا ہے فرشتہ اے ابا کو روک کے مال کو ہلاک کر جو خرچ کرے تو ہوتے مومن کے رزق میں برکت جیسا دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 کھانے بنائے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے 2 کھانے رکھتے ہیں استخار پر تو رمضان میں 1 رکھنا دوسرا کھانا خرچ کر دینا. اگر یہ کرو گے تو میں بات پورا ہو جائے گا. ہمیں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے تو کہنا بھی کیا کہنا مومن کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ پورے سال 11 مہینے اپنے رزق کو گزر جاتے ہیں تو رمضان میں اپنے 2 کھانے ہو جائے گا اور آپ کو بیدار نہیں پڑتی پڑھائیے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رمضان میں اگر 2 کھانے کھاتے ہیں رمضان میں 5 کھانے بناؤ کیونکہ مومن کی طرف رمضان عائشہ رضی اللہ آپ نے سنائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھی آدمیوں کے روزہ تھا ان کا بھی روزہ تھا. مال آیا
ٹکڑا بھی نہیں ہمارا آیا آپ کا شام تک اگر روزے کی وجہ سے ہم زیادہ تو اس کا بہت کہا جاتا ہے سامان کھانے کے جایا جاتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہاں سے آپ یہ مطلب لے کر آئے اپنے جواب نکال کے کھانے زیادہ بنا رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے موقع دے تو وہاں افطار کرنے کو کچھ نہیں ہے جبکہ ڈھیر لگا ہوا تھا ایک کونے میں. آج ہوتے ہیں تو کھانے زیادہ ہونے چاہیے. میں آپ سے عورتوں سے بھی کہتا ہوں مردوں سے کہ تم اپنے عبادت کے وقت کو ضائع کرتے ہو رمضان میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اس میں عادت مئی بھی چل رہے ہوتے ہیں رمضان میں یہ بھی بناؤ یہ بھی پکاؤ یہ بھی پکاؤ یہ بھی پکاؤ شیطان تمہیں حدیث کا غلط مطلب بتا کر تمہارے وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے کہ تم تلاوت میں لگو عبادت میں لگو کھانے بتاؤ رمضان میں کہاں سے یہ غلط مطلب نکال کے لائیں. اسراف کا مہینہ ہے اسراف کا مہینہ نہیں ہے. اسراف تو پورے سال حرام ہے. اسراف تو پورے سال حرام ہے تو رمضان میں حلال کیسے ہو جائے؟ یہ تو پورے سال حرام ہے تو رمضان میں جو حلال کیسے ہو جائے؟ تمہیں کیا رہا ہے جو اسراف کے عادی ہوتے ہیں ان کا رمضان میں شراب بڑھ جاتا ہے. جو غیبت کے عادی ہوتے ہیں ان کے غیبت رمضان میں باقی رہتی ہے. اور یہ روزے سے نہیں ہے پاکا کرنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھوکا ہے جو پاک سے بھوکا ہے دونوں بھوک دونوں میں ہے. بھوک دونوں میں جو روزے سے وہ بھوکا ہے اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو بھی پکا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے پیٹ کا آپ کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں آتے بات ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں آپ کا ٹیسٹ کہتا ہے تو نہیں بات کہہ رہا ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو 15 گھنٹے کھانا نہیں. بعض ٹیسٹ کہتے ہیں کہ پانی پینے کی ضرورت نہیں گھنٹے ہم کو کھانے ہوتے ہیں تو کھانے پینے سے بعد آنا نہیں پاپا ہے. غیر مسلموں میں بھی روزے کی کوئی شکل ہے ان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ان کے روزے کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ فلاں فلاں چیز کھا سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے یہ ان کا ہوتا ہے. مجھے آپ بتا دیجیے کہ اس غیر مسلم کے روزے میں اور مصیبت کرنے والے مسلمان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلمان کو حالت میں ہیں لیکن روزے کو کافی روزے پوچھ جائے گا. مجھے بات کا جواب غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں ان کے روزے کی نوعیت کیا ہے کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے. اگر ایک اور وہ اس پر ایسا نہیں ہے کہ کھاتے لگ رہے ہیں بڑی اس کے اندر وہ احتساب کرتے ہیں اور اجر کی امید کرتے ہیں اور اس کو بڑے اہتمام سے احترام سے کرتے ہیں. مسلمان روزے کا احترام کرتا ہے مگر مسلم اپنے روزے کا احترام کرتا ہے. میرے یہاں بھی کام ہو رہا تھا مجھے خیال آیا روزے کھانے لگا ہوا ہے اسے میں نے کہا یہ کھا سکتے ہیں روزہ کروایا ہمارے روزے سے روزے کے سوچے نہیں ہمارا اگر غیر مسلم
یہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھا سکتا، اس کا روزہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو مجھے آپ سوال نہیں مسئلہ سے جواب دیجیے کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہاں جی بغیر گوشت نہیں کھا سکتے، انہوں نے ہاں بھی بس گوشت کھا سکتے ہیں، بتائیے کہ آپ کے دماغ میں شیطان نے اٹھا دیا ہے کہ غیبت کرنا گوشت کھانے کی طرح یہ بڑی مثال ہے کہ کوئی ایسی کوئی یقینی چیز نہیں کھاتی گوشت کھایا ہے۔ یہ آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ یہ ایک مثال ہے، یہ مثال نہیں حقیقت ہے۔ آپ غیبت کرنے والوں سے روزہ رکھوا کر ان کے پے میں تازہ گوشت دکھلا کر یہ بتا دیا کہ ہماری مثالیں بدلی مثالیں نہیں ہیں، ہم تمہیں ہماری آنکھوں دیکھا گوشت دکھلائیں گے پے کے اندر، ہم ابھی تازہ کرنا چاہتا تھا کہ پر یہ میں نے کہا کہ یہ انفاق کا مہینہ ہے، اسراف کا مہینہ نہیں، ایک مہینہ ہے انفاق کا مہینہ۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب خدا کی قسم کہیں سے یہ نہیں ہے کہ آپ 10 چیزیں بنائیں 5 چیزیں بنائیں، یہ دسترخوان کو وسیع کرنا نہیں ہے۔ دسترخوان کا وسیع کرنا حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پر فقراء جمع ہوں، یہ دسترخوان کا وسیع ہونا ہے۔ دسترخوان کی وسعت سامان کی زیادتی نہیں ہے، دسترخوان کی وسعت فقراء جمع آپ ایک لڑکی کا کھانے کی جو پیٹ بھر ڈالتے گیا ہمیں سے ہر ایک نہیں کر سکتا نا، گرے ہم کسی کو پیٹ بھر کھانے کے لیے کھلا دیں۔ فرمایا کہ یہ کھانے پلانے پر نہیں، یہ اجر تو اس کو بھی مل جائے گا کہ ایک لڑکی کا بھوک کسی کو کھلا دیں، ایک پانی کا خطرہ ہے۔ تو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ غلطی سے یہ سمجھے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، کھانے زیادہ بناؤ، یہ ساری عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، دعاؤں کا وقت کھانا پکانے میں صرف کرتے ہیں۔ اور آخر یہ کرتے ہیں کہ مطلب ہے عبادت کا اپنے مومن سے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھانے کے لیے ہمیں کھانا کھانے کے لیے کھانے کا وقت ہو حضرت عمر آئے رات بجا کھانا کھاتے ایک لقمہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لقمہ لے لی کو کہتے تمہارے کھانا ایسا ہے کہ میں اس کو کھا کر اپنے دو ساتھی سے مل میرے دو ساتھی پہلے گئے اور مجھے بالکل ان سے نقش و قدم پر بالکل سے ملاقات کر لیے، اگر میرا راستہ ذرا دائیں بائیں ہو گیا تو میں قیامت میں ان سے نہیں مل سکوں گا، اس لیے میں کھانا کھانا میں دو کھانے جمع کر رکھے اور میں نے آپ معمول ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کھانے جمع ہوتے تھے آپ ایک استعمال کرتے بیچنے کا بجان ایک مثال فرمایا اس سے کی ہے مستقل سادن ہے اور گوشت مستقل سادن، تمہیں دو کھانے کا جمع کیا۔ بیٹے نے کہا بجان ایک درہم کا روزانہ گوشت آیا کرتا تھا، آج میں ایک درہم کا گوشت آیا جو گوشت گھٹیا گوشت ہے اور اس میں چربی نہیں ہے اور میں نے الگ سے گھی لیا ہے، اسی بچے ہوئے بیٹے کا زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، ایک ہی درہم میں گوشت آ گیا، ایک ہی دیا گیا۔ فرمایا کہ یہاں کا اس کا سوال نہیں ہے، یہاں تو کھانوں کا سوال یہاں کھانے کا یہ دو خرچ کا سوال نہیں ہے، یہاں تو کھانوں کا سوال ہے۔ کہا آئندہ نہیں ہوگا، فرمائے جب بھی ہو گئے سارے میں شیطان قدم قدم پر بات کی کوشش کرے گا۔ آپ قدم ڈالیے نا کہیں شیطان تو قید ہو گیا، ہاں
اپنے دشمن سے وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیطان تو کہتا ہے حالانکہ جو چیزیں انہیں کے روزوں کو بگاڑتی وہ کمزور تو ہو جاتا ہے روزہ میں مرتا نہیں کمزور ہو جاتا ہے روزے سے مگر مرتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نفس خود شیطان بن جائے تو پھر شیاطین کے تحت ہونا کوئی بات اس کے معاملات کا طور نہیں پڑتا. تو ایک آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن قید ہے بڑا دشمن. اگر آپ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لیں تو آپ نے عادت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں شام تک سارے شیاطین مل کر باوجود کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے. شیطان کو اس گھر کو ویسے الزام دیا ہوا ہے. گناہ خود کرتے ہیں الزام شیطان کو دیتے ہیں. دین خود مٹاتے ہیں اور الزام حکام کو دیتے ہیں. لوگوں کے قانون ایک سے نہیں ملتا ہے. اسلام کے قائم ہونے اسلام کے ملنے کا تعلق تو صرف مسلمان کے اپنے عمل سے ہے. قانون سے اسلام کا قائم ہوگا نہ ملے گا. یا یقینی بات یہ خیال غلط آپ لوگوں کا کہ قانون کے اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر قانون ایک سنت کے مقابلے میں آ جائے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. ایک سنت کا مقابلہ نہیں چلتا. مسلمان دین کو بگاڑتا ہے تجربے میں دین کو قانون بگاڑتا ہے. یہ بات شیطان کا نام دیتا ہوں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کی کوشش اور اس کا مکر انتہائی کمزور ہے. انہیں کہتے شیطان نکالا سب سے کمزور اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. وہ تو ایک مزین نظام آپ کے سامنے پیش کرے گا بڑے کمزور اس کے پاس وہ مزین نظام پیش کرے گا آپ کو شروع کر دیں گے. وہ گمراہی کا راستہ دکھا سکتا ہے. گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں راستہ دکھائے گا. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا راستے اختیار کرے یا نہ کرے. ہم نے جو راستے پڑھ دیے اس کو اختیار ہے جس پر چل کے دکھائے. تو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ ہے. پورے سال اپنے مال میں اگر برکتیں چاہتے ہو تو یہ مہینہ زکات کا اور یہ مہینہ صدقات کا اور یہ مہینہ انفاق کا ہے. اپنی ذات کا خرچ کرو اس مہینے میں تو یہ اسراف کا مہینہ بن جائے گا. دیکھو وہ کام بات انفاق اسراف سے بات یہ ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہی اسراف ہو جائے گا اور دوسروں پر خرچ کرنا انفاق ہو جائے گا. آپ دوسروں پر جتنا چاہے خرچ کر دو تو انفاق ہی انفاق ہے. اپنی ذات کا خرچ کرو ضرورت سے زیادہ انفاق. اپنے کھیت سے بکریاں ہو کیا کہتے ہیں اس کو تیار ہیرے ایک ٹوکرے میں لے جایا تاکہ آپ کو تجارت بنانے کے لیے اپنی کھیت کی حالانکہ کھیت کی بکریاں بہت معمولی اور گزار پڑنے گرے اور فرمایا یہ کونے میں جگہ ہوا ہے سونے کا. آپ نے دی اور اس نے اپنے ٹوکرے میں اس کونے میں پڑا ہوا ہے جس کونے چاہے کان چاہے تو خدا کے پاس
اور وہ لے کر آیا ککڑیاں اور آپ نے اس کے ٹوکرے کو بند کر دیا. لے کر آیا ہم نے اس کو کیا دے وزن دیا قرآن میں ہے کہ تمہیں کوئی آدمی ہتھیار دے تمہیں جائے تو اس کو اس سے بہتر دو یا اس کو بہتر ایک جاری بات آئی شاید ایک جگہ خدا کا بخیر کیا کو خیال ہماری جاری فقیر اور ہے کمزور ہے. اب میں اس کا حلیہ دوں آج تک کوئی خیال ہوا کہ یہ کہاں سے جلدی چھوڑ جاڑ کر مجھے میرے لیے جگہ انسان کیا ہوگا اگر آج ہے اس کا حلیہ نہیں کرتا میں عائشہ اس نہیں کرتی عائشہ تو نہیں کیا آج یہ فرمایا عائشہ سے تم نے اچھا کیا غریب عورت کو حلیہ قبول نہیں کیا. فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کیا جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اللہ ان کو دے کر دے عائشہ کی اللہ ہے اس کے جو پیسے واپس نہیں دے گی میں کیا کروں گی میرے کا کام چلے گا. اور یہ اتنا معمولی ہدیہ میری حیثیت سمجھ لیتا میں عائشہ تواضع اختیار کر تواضع اختیار کر کیا ہے باہر سے اپنے پاس سے اس سے زیادہ اس کو دے دیں. رمضان کا مہینہ پورے سال کی خواہشات کو بلانے کے لیے مٹانے کے لیے آیا تھا. لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو اسراف اور خواہشات کے کھانے کو بنانے کا مہینہ عام طور سے اور تو تلاوت کا وقت ہی نہیں ملتا ہے. یہ جاری خوش ہوتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے خوب پکاؤ خوب پکاؤ خوب پکاؤ خوب پکاؤ. ایک ایسی موقع کی حالت ہے جس کو لوگ عبادت کرتے ہیں. کہیں سے کہیں تک حدیث کا یہ مطلب نہیں بن سکتا کہ آپ کھانے زیادہ بنائیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں مختلف بات دیا جاتا ہے. بات نہیں مومن کا علم بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر تم نے اس مہینے میں خرچ کیا چیزوں پر تو اللہ پورے سال جاتی کر دیں گے. اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وہی ہے کہ 11 مہینے میں کم ہوگا اس مہینے میں ضرورت ہے. اگر پورے سال حالت ہے تلاوت میں ذکر میں عبادت میں نوافل میں تہجد میں ان سارے اعمال خیر میں کمال چاہتے ہو اس مہینے میں زیادہ یہی مطلب اس کا بھی ہے. تو اعمال کا مطلب وہی بات کا مطلب ہے کہ اگر تم اس مہینے میں خرچ کرو تو پھر پورے سال تمہارے دل کو برکت دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ معنی زیادہ اقرب اور زیادہ صحیح ہے. اگر آپ یہ مطلب نہیں نکالیں گے تو آپ رمضان میں اسراف کریں گے. انہیں اس کو بات کو کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز رمضان کے علاوہ حرام ہے اس کی حرمت کی شدت رمضان اور بڑھ جائے گی. اس حرام کی حیثیت رمضان کے علاوہ حرام کی ہے اس حرام کی حیثیت رمضان میں کتنی بڑھ جاتی ہے. آپ باپ کا مہینہ ہے اسراف باپ کا اجر ہے اسراف حرام اسراف باپ کا
اس لیے یہ اس طرح نماز کا اور قرآن کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ اور زکات کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہر موقع کے اعتبار سے آئے سب سے زیادہ قرآن سے مناسبت یہ پیدا ہوتی ہے میں نے وہ یہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو ماہ مبارک میں اپنا ایسا معمول بنانا اور اس سے رضی اللہ تعالیٰ نکلنے والی جماعتوں کو بھی اور ان کے امیروں کو دو بات کی بڑی تاکید کرتے ہیں. اگر دو بات زیادہ کرو گے تو تمہارے ساتھ ایک قرآن کی تلاوت ذرا اللہ کرے. یہ دو کام خاص طور پر دیے جاتے ہیں. کرم سے ہماری جماعتیں رمضان کے مہینے میں نکلتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نقل و حرکت کے بغیر آپ عملی روزہ منظور نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ فرائض پر امت کو آمادہ کرنا ہے اور وہ بھی عملی میں کہتا ہوں کہ عملی روزہ پیش کرنے کے لیے رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں عملی روزہ پیش کرو. غلط سے یہ سمجھ بیٹھے کہ رمضان کا مہینہ خلوت کا مہینہ. آپ کا نے رمضان میں رمضان کر کے اور رمضان میں اللہ کے راستے میں خود نکل کر اور صحابہ کو نکال کر یہ مہینہ خلوت کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو اس وقت پوری دنیا اور میدان احمد بنانے کا ہے. کیونکہ خلوص نرم ہے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ کاشتکار اس مہینے اس موقع کو بہت غنیمت جانتا ہے. بارش سے پہلے اگر تم نے زمین کو ہموار نہ کیا تو یہ پانی برس کر جائے گا. موسم نکل جائے گا بارش کا پھر پورے ساتھ یہ بہترین موقع ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان عمل کی کاشت کرنے کا. رمضان سے بہتر سے موقع ہے. ہمت ہوئی تو روزہ رکھا رمضان کی وجہ سے خود چھوڑ دیں. اس فریضے کی وجہ کو ادا کرنے کے لیے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا. اس فریضے کی وجہ سے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا وہی فریضہ منتظر پڑا. جس فریضے کو ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گا وہی فریضہ منتظر پڑا. آپ بھی کہیں گے کہ میں تو تعلیم کے لیے نکالنے جاتے تھے. تعلیم کے لیے نکالنے چاہتے تھے کہ آپ نکلے علم کو لے کر تاکہ آپ کے نکلنے سے امت میں علم کا فریضہ قائم ہو. آپ نکلیے روزے کو لے کر تاکہ آپ کے روزہ لے کر نکلنے سے امت میں روزے کا فریضہ زندہ ہو. اگر آپ عمل کر کے نہیں کریں گے تو میں کرتا ہوں کہ پھر اسلام اور دین اخبار اور رسائل کا ہوتا رہ جائے گا. یہ لوگ کتاب کو دین سمجھیں گے, کتاب میں لکھے کو دین سمجھیں گے. میں کہتا ہوں یہ علم دین ہے, دین نہیں. مذاق نے معاہدہ کیے علم دین ہے. مذاق نے معاہدہ کیا علم دین معاہدہ. دعوت دینی کتاب تو دینی پیش کرے گی. کتاب تو طریقہ عمل پیش کرے وہ بھی عمل کرنے والے کے لیے ان کو صرف طریقہ عمل معلوم ہو جائے. جس کو عمل کی رغبت نہیں ہے
اس کو علم سے کیا مطلب ایک دفعہ اسلام مت یہاں سے کیا مطلب اسلام کے رہو جو آدمی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتا اس کو طریقے روزے کا مطلب جیسے ہے نا حاجی عمل کا تعریف ہوگا وہ علم کا تعریف ہوگا جو آدمی عمل کا تعریف نہیں ہے اللہ کی قسم تعریف ہے میرا 3 دن لگا دیتے عمل کی طرف آدمی کو علم کا ایک آدمی کے اندر ڈاکٹر بننے کی طرف ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر بننے کی طرف وہ اس ڈاکٹری پڑھ رہا ہے انجینئر بننے کی طرف اس کو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے ذرا عمل کی طرف آدمی کو عالم رہے گی عمل کی طرف نہیں ہے اس کا کوئی ہوگا اور آپ کو خیال یہ ہے کہ عمل کی طرف ہمارا رسائل پیدا ہو جائے کیونکہ عمل کی طرف پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک عمل کی دعوت ایک عمل کا معاملہ روزے سے انکار کیا تھا فرمایا جب رمضان آئے گا اور روزہ رکھیں گے لوگ تو یہ بھی روزہ رکھیں ہماری جماعتیں جن دیہاتوں میں پھرتی ہیں رمضان روزے کے ساتھ ان دیہات والوں کو ان کے روزے سے روزے کا علم ہوتا ہے ایک مسلمان ہم سے کہہ رہا تھا میرے ساتھ جب مانگا آپ بات نہیں ہے کہ ابا رسائل حاضر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو عملی اسلام کو لے کر پھرنے سے ہی اسلام قائم ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تلاوت کا صحابت کا عبادت کا اور سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خلوت کا رمضان میں غزوات کر کے بتایا ہے کہ رمضان اگر آپ کا اعتکاف خروج کی وجہ سے چھوٹ گیا اگلے سال آپ ہی اعتکاف سے قدر کیا اعتکاف سے قدر ہو سکتی ہے لیکن اعتکاف سے تو خروج نہ ہو یہ کہتا ہوں اور روزے کی وجہ سے خروج نہ ہو میں روزہ کیسے رکھوں گا ہم تو سارے عالم کو روزے پر لانے کے لیے تمہیں روزے میں نکالنے چاہے تجھے کہہ رہے ہیں روزے کا کیا ہوگا صحابہ کرام بارے میں آیا ہے کہ وہ رمضان میں نکلتے تھے ہمت ہوتی روزہ رکھتے ہمت نہ ہو روزہ رکھتے آپ تو اپنے روزے کی وجہ سے خروج نہیں کر رہے اور آپ کے خروج نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کو کہنے میں لا الہ الا اللہ کے بات کی خبر آپ اور پھر اتنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں خروج کے زمانے کے فضائل خروج کے زمانے کے اعمال پر جو اجر ہے وہ زندگی بھر حرمین کے بعد البتہ اگر حرم میں البتہ اگر حرم کی مل گئی آپ کو پوری زندگی میں کہتا ہوں کسی کو ایسا موقع دے دیا جائے کہ اس کا حتیم بنا دیا جائے اور وہ پوری زندگی حتیم میں بیٹھ کر اللہ میں عبادت کرے اللہ کی قسم اللہ تعالی سے نکل کر دعوت کے ساتھ عمل کرنے کا اجر اس سے بھی اس لیے کہ اعمال کو متعدی بنانا اسلام کی حفاظت ہے انفرادی اعمال سے اسلام کی حفاظت انفرادی اعمال سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی اور انفرادی اعمال سے اسلام کی پھیلا نہیں میری نماز میرا روزہ میرا حج میری زکات میری تلاوت میری عبادت میرا میرے اعمال
کہ آپ کی سوچ سے انسان مل تو سکتا ہے لیکن آپ کی سوچ آپ کو معلوم ہی ہے نا حرمین کی عبادت سے خروج کے زمانے کے اعمال اللہ کی قسم صرف اس لیے افضل ہیں کہ اس سے اعمال آپ نے دیکھ لیا بیماری آئی تو لوگوں کو بند کر دیا گیا تاکہ آپ مسجدوں میں لوگوں کو خانے سے کھڑا کیا گیا تاکہ بیماری میں کمی نہ ہو جب جسمانی بیماریاں متعدی ہیں تو پھر اعمال متعدی ہوں گے اور جو لوگ منکر کے ماحول میں رہتے ہیں منکرات کتنے متعدی ہوں گے جب امراض میں متعدی تو جمع ہونے سے ایک عمل کتنے مشہور ہونے چاہیے اور ماحول برے ماحول میں رہنے سے منکرات کتنے متعدی ہوں گے جب جسمانی امراض متعدی ہیں تو روحانی امراض کتنے متعدی ہوں گے سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا مہینہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک میری بات کا جواب دینا اگر کسی آدمی گرم کپڑے کا کاروبار ہے اور وہ سردی میں گھر بیٹھ جائے دکان بند کر دیں تو بتائیے لوگ آئے طرف لے کر مگر آپ دکان بند کر بیٹھے بتائیے بات کا کاروبار چلے گا آپ کے گرم کاروبار ہے اور جنوری فروری کا مہینہ آپ نے کام کرتے آپ کے پیٹ آپ کے گرم کپڑے آپ کے کمبل آپ کا گرم سامان آپ کی شادی اگر آپ رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ جائیں مجھے غلط کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ موقع تھا لوگوں میں طرف کی اتنی رکاوٹ آپ کی زیادت ہو سکتی ہے وہ ساری رکاوٹیں ہٹائی گئی چیز نہیں ہے اگر آپ نے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع اس کا ہے یہ موقع مجھے آباد کرنے کا ہے یہ کہ قلوب میں رحمت متوجہ ہے جنم دروازے بند ہیں دروازے کھول دیے گئے اتنے موقع ہیں عمل کے اگر تعلیم ایسا موقع گوا دے تو بتائیں کہ پورے لاکھ موقع ملے گا کاروبار ہے نا تو بیٹھے گے بتائیے آپ ان سیزن والوں کو دکان پر انہیں کھانا کھانا نہیں ہوتا ہے صبح نکل جاتے ہیں بچے سوئے ہوتے ہیں رات کو دیر آتے ہیں کیونکہ کمانے کی خواہش ہے تو بچے خواہش قربان کرتا ہے کمانے کی خواہش سمجھتے ایک وقت تک مسلمان خواہش کو قربان کرتا ہے خواہش کی جس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ حکم کو قربان کرتا ہے خواہش کی اور دین کو برباد کرتا ہے خواہش کی مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے جس طرح سیزن میں بازار آباد ہوتے ہیں نا اس طرح اس رمضان کے مہینے میں مسجد آباد ہوتی ہے کیونکہ اس مہینے میں عام طور سے لوگ قلوب نرم ہو جاتے ہیں اور ہمارے خیر کی طرف مائل ہوتے ہیں گناہگار سے گناہگار آدمی ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ کسی ہمارے خیر کی طرف متوجہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ شیاطین جن اعمال سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خیر کر دیے جاتے ہیں اس کے جو کوئی مطلب ہو جائے نکلنے کا مقصد تھا اقامت دین ہے خروج کا مقصد اقامت دین ہے تعلیم دین نہیں اور اقامت دین کے لیے لازم ہے کہ آپ کو آپ یہ کہیں عمل کرنا ہوگا کرنے کا جو عمل کرنے جائے گا کر لے گا
کتنے بولنا ہے کون اڑائے گا بند ایمان کی تکمیل موقوف ہے آپ کے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے کہ آپ مجموعے کی اصلاح کی محنت کریں، اس سے آپ کے ایمان کی افرادی اعمال کرنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آپ اگر اقرار کرتے ہیں تو آپ کی رائے ہے میرے تو مت بولے اپنی ذات سے اعمال کرنا ایمان کی اپنے ایمان کی تقدیر موقوف ہے مجموعے کی اصلاح تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله کہ دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنا یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ معروفات پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے خود روکنے کی کوشش کرنا۔ آپ کو تو شیطان نے پڑھتی پڑھائی ہے کہ اخبار اور رسائل اور موبائل سے لوگوں کو منکر سے روکا جا سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ لوگوں نے منکر سے روکنے کے لیے منکر سے اختیار کر لیا۔ جس منکر سے روکا جا رہا تھا اسی منکر کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں منکر سے روکنے کے لیے۔ ایک آدمی ہندو نے جب تک بیان نہیں کرتا اندر والا مجھے پورا پھنسا ہی بنا روز آنے مجھے کے پاس جگہ پورا بیان سنتا آج سے ابھی 10 دن میں اگلے سال ایک دن جھوٹ نہیں دے رہے میرے یہ جوڑ شادی سب دلی دلی والوں دلی والے وہ سامنے لیڈی میں گیا تو میرے کو اٹھا دینا آدمی وہاں لیڈی آدمی آپ نے بدن کے استعمال کے علاوہ کسی ذریعے سے نماز خدا کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دعوت کا فریضہ اپنے بدن کے استعمال کے بغیر ادا کریں۔ نہیں میرے کو اٹھا دینا آپ نے خیال نہیں کیا کہ سوال سے بلا سوال سے لوگوں کو صفحے پر لوگوں کو صبر پر لوگوں کو ایمان پر عمل پر عمل کرنا یہ ہمارا ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری مسجد کی نماز بنا کے لے گا بولا جو راج ماتا کو بتائیے کو معلوم کرنا سب کو معلوم دے جا رہا بستر لے گا لے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا فریضہ بدن کے علاوہ آپ اردو سمجھتے ہیں کہ دعوت کو اپنے بدن کی نقل و حرکت اور خروج کے علاوہ دعوت کا فریضہ نہیں ہوگا۔ آپ سے اردو سمجھتے ہیں آگے کی ہے بات کہنے کو خلاف نہیں ہوگا۔ آپ کا خیال غلط ہے کہ آپ طلب اور اخبار رسائل سے بھی سمجھتے ہیں دونوں دین پر آ جائے گی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے طریقہ ہی نہیں تو معلوم ہو سکتا ہے لیکن یہ قائم سوال اس بات کا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے بدن کو کتنا استعمال کیا ہے ایک آدمی کو ایک فریض پر آمادہ کرنے کے لیے۔ سوال کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نماز کا فریضہ، زکات کا فریضہ، روزے کا فریضہ، حج کا فریضہ اپنے بدن کے استعمال کے بغیر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح دعوت کا فریضہ یہ تو آپ ذات کا استعمال
اپنے بدن کا استعمال ہوگا تو جاؤ آپ چل کے جائیے ان کے پاس اور جا کر ان کو نماز سلام علیہ کر کے جائیے یہ کہا جائے کہ ہاں آپ کا دعوت کر رہے ہیں ہم دونوں قبرستان لیتے ہیں جو آپ تک اس طرح آپ مسجد جا کر خود نماز ادا کر کے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے روزہ ادا کیا ہے اس طرح دوسرا آدمی کو نماز کا نام ادا کر کے اس سے نماز پڑھوانے نہ ہی دعوت کا خریدا کرتا ہے 20 روپئے چلو ہم سے جائے یا کسی عمل کے لیے بہت سے چھاپ میں بھٹکا دینا یا سود کے حرمت کے لیے بازاروں میں اشتہار لگا دینا کہ سود کھانا حرام ہے یہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں اس حدیث میں ان کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ آپ کشتی میں اعلان کرنے تو سراغ نہیں کرے گا تو آپ کی مزاج پوری ہو جائے گی اور آپ کشتی میں اشتہار لگانے جگہ جگہ ایک کشتی میں سراغ نہیں کرے گا تو آپ کی مزاج پوری ہو جائے گی اب اگر کوئی سراغ کرے گا تو وہی ڈوبے گا آپ یہ حدیث آپ معلوم ہوگا کہ کشتی سے سراغ کرنے والوں کا اگر آپ نے ہاتھ نہ پکڑا تو آپ ڈوبیں گے اس کشتی کا عابد زاہد متقی اللہ والے سب روایت میں اشارہ بھی نہیں ہے اس کا اگر آپ نے اعلان کر دیا تو آپ کی مزاج دیتے ہیں یا ان گندے موبائلوں سے پیغام بھیج دیتے ہیں نیچے لکھ دیتے ہیں ممالینہ بلاغ کی خبر ہی نہیں خبر ہی نہیں ہے بلاغ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عصیتیں اجرافی برداشت کی اور صحابہ نے اگر کوئی بعینی ہی وہ سارے کام کر لے تب بھی نہیں کہہ سکتے میں نے پہنچا دیا تب بھی یہ حکم ہے اور روایت میں اللہ مطلب نے پہنچایا نہیں پہنچایا سامنے کا جا یہاں اس سنت کی ابتدا کیے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کے بغیر لوگ روایت میں جو مجھے بات پہنچا کر کے پہنچا دیا آپ دیکھو روایت میں قبول کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ بات پہنچا انبیاء علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہنچا نہیں پہنچایا وہ اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں آپ صاحب نے کہا آپ نے پہنچا دیا آپ نے 3 مرتبہ کہے اللہ تو آپ نے کہہ رہے ہیں پہنچا دیا اللہ تو سوال ہوگا اور وہاں سب اللہ کی آواز خوش ہوگی آپ کو کہ دیکھو سوال لینا ہے اس طرح یہاں کہہ رہے پہنچا دیا وہاں بھی کہہ رہے جو مہینہ ان کے ہاں زمین کو تیار کرنے کا ہوتا ہے نکالنے کا وہاں گھروں میں جاتے نہیں ہیں کھیتوں جن کے کھیت دور ہوتے ہیں وہ تو ہجرت کر کے جاتے ہیں ہم نے یہاں زمین لی ہے موقع بنی میں جان کر موقع ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کرنے کا مہینہ ہے قبول کرانے کا مہینہ ہے اللہ نے قرآن میں دعوت کے محنت کو تجارت کہا ہے اگر غور کیا جائے تو سارا دعوت کا کام تجارت کی طرح تجارت کا دعوت کے کام کو اور آپ دیکھ لیجیے کہ دائی کے سارے کام کاجی کی طرف اپنے مال کو پیش کرنا اپنے مال کا بھاؤ بڑھا کر پیش کرنا اور گاہ کی گاڑیاں برداشت کرنا اور موقع کی جگہ تلاش کرنا اور دکان میں بیچ کر اپنا مال پیش کرنا
اور اگر تعجیل یہ نہ کرے اور یہ اعمال آگے نظر رکھ لے تو مجھے بتائیے ہماری نظر کریں آپ کی طرف ہم اعمال کرتے ہیں کہ نہیں آپ کے اعمال کی ترقی اس میں ہے کہ اپنے اعمال کو پیش کریں. آپ کے مال کی ترقی اس میں ہے کہ آپ کے مال خرید کر لائے ہیں, آپ اس مال کو خرید کر دس لے کے پھریں کپڑا دے دو اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ جو مال لے کر آئے ہیں منڈی سے وہ مال ضائع ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس لے کر آپ پھریں سارا کام آمد لے کر لوگوں کی خوشامد کر کر کے انہیں چیز پیش کرنا. آپ ذرا غور کریں, لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوشامد کرتے ہیں, یہ چیز دے دو, یہ چیز دے دو. آپ کو اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ اپنی دنیا کی چیز کو پیش کرانے کے لیے کیا خوشامد کرتا ہے. باغبان یہ عالم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ مبارک کو دعوت سے, عبادت سے, سخاوت سے, انفاق سے اور اپنے نفس کو مارنے کے اعمال میں خاص طور پر رات کا قیام تہجد سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے. ہم ان اعمال کا اس مہینے میں انشاءاللہ امت کو وصول کرنا ہے. کلمہ بتاؤ, سال سال دو سال لکھو پہلی تصویر پہلی تصویر نکل گیا نا آپ کو نکالے گا سارے فرائض عمل اور نکالے بغیر عمل نہیں نکالے. وہ کریں گے نا بابو, اتنے سارے فرائض بھی ہیں. مرکز کی 4 دیواریں چھوڑیں گے پھر کریں گے نا. اس موقع سے فائدہ اٹھانا اور اس موقع پر لوگوں کو کرو, نیتیں کرو, قدم اٹھاؤ. جو علماء معاشرہ تعلیم کے لیے آئے ہیں وہ ساتھ موبائل چھین لینا تھا میں مسجد میں 8:30 بجے آؤں گا. میں مسجد میں جا رہا ہوں. اللہ قبول کرے. تیسرا انشاءاللہ تیسرا سال ماشاءاللہ تو پہلا لگا ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. تیسرا سال انشاءاللہ. اور بتائیں ساتھی بتائیں ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر سال 6 مہینے. ہر سال 4 مہینے اور اللہ قبول کرے. 5 مہینے والے ساتھی بتائیں 5 مہینے ماشاءاللہ. آرام کر لو تھوڑا مولانا. بیٹھ کر ساتھی تم نہ ایک کام کرو مولانا, تم آرام کر کے میرے پاس پھر آپ ارے ناشتہ کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ چلو اللہ بے حد قبول فرمائے, آسان فرمائے.